السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ اسلام آباد آ رہے ہیں لیکن جانے کے لیے نہیں، یہ اعلان کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور یہ اعلان اپنی اس اعتبار سے تو بڑا ہی اہم ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے حالیہ جو 4 فروری کا جو سربراہ اجلاس تھا، اس کے بعد سے یہ تشویش شروع ہو گئی تھی کہ یہ لانگ مارچ لے کے 26 مارچ کو چلیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، اور کیا وہ تقریر کر کے ختم ہو جائے گا۔ اور اس بات کے لیے بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے آنا ہے، آگے چلے جانا ہے اور معاملے تو آگے بڑھنا نہیں ہے۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد سے جانے کے لیے نہیں آ رہے، ہم وہاں پر قیام کریں گے، پڑاؤ رکھے ڈالیں گے وہاں پر۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے ہی اصولی طور پر دھرنوں کے خلاف رہی ہے، وہ بھی اس دھرنے میں شرکت کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے اپنی ہمیشہ سے باتیں منوائی ہیں، لیکن اس مرتبہ پی ڈی ایم نے اس سے اپنی یہ والی بات تو بالکل ہی منوا لی ہے کہ اب ہم وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور سینٹ الیکشن بھی اس سے پہلے ہو جائیں گے تو معاملہ خاصی حد تک جو سنیریو ہے جو بالکل واضح ہو جائے گا، اور پھر کسی کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور ہر بندہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو بات اس میں جو مجھے سب سے زیادہ اپیل کی نا، ان کی انٹرویو کے اندر جو بات کی، آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً، ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کا باپ بھی میرا احتساب نہیں کر سکتا۔ اور یہ والی جملہ سن کر نا مجھے مولا جٹ یاد آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس طرح جو تڑی لگائی ہے نا، وہ عموماً ہمارے سینما گھروں کے اندر سلطان رے لگایا کرتا ہے، وہ جاگیردارہ۔ تو اس وقت بھی نا مولانا فضل الرحمان نے بالکل ویسے ہی ایک رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی میرا احتساب نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹیویٹی کر رہا ہے نا نیب، مجھے نوٹس بھیج رہا ہے، میرے بھائی کو بلا رہا ہے، میرے بیٹے کو بلا رہا ہے، میرے دمادوں کو نوٹس دے رہے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا فلاں وہ پلازا، انہوں نے کہا جی اگر وہ میرا تو تم لے لو۔ اگر وہ اس قسم کی باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی اپنی بے گناہی کے لیے یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں تو موجود ہوں گی۔ لیکن اپنے طور پر نیب کو ارریلیونٹ کر دینا، اور ایک اہم سیاسی اتحاد کے سربراہ کی جانب سے، مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ آصف زرداری صاحب کا بھی کوئی بندہ انٹرویو کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کسی بات کا جواب دیا، ویسے حامد میر صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے نیب سے نہیں گھبرا رہے۔ انہوں نے کہا جی میں کیوں گھبراؤں گا، ان کو گھبرانا چاہیے مجھ سے، میں کیوں بلیک میل کروں گا چیئرمین نیب کو۔ میں تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سیاستدان ایسی باتیں عموماً ولولہ کے اندر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بھی نا کچھ جوش و خروش پیدا ہو۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اب سیاسی ایسپیکٹ میں کر رہے ہیں۔ مولانا نے نیب کو ارریلیونٹ کر دیا، اور دوسرا اعلان انہوں نے اسلام آباد کے اندر بیٹھنے کا کر دیا۔ تیسرا اعلان انہوں نے کر دیا کہ پیپلز پارٹی میرے ساتھ ہے۔ جب ان کے یہ گفتگو ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ میں چند لوگوں سے رابطہ کروں، ان سے پوچھوں کہ کیا اندر کی کیا سین چل رہی ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا مختلف لوگوں سے، اور ڈیفینیٹلی لوگوں جنہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں وہ سارے اچھے خاصے ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں مختلف پارٹیز کے اندر۔ تو انہوں نے کہنا تھا کہ آصف زرداری صاحب اور مولانا اور نواز شریف صاحب یہ تو ایک پیج پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے نا، وہ اب ہو گیا بہت زیادہ۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہاں وقتی طور پر یا ایشوز بیس اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن اوورآل وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور متفق ہیں بنیادی طور پر۔ اب یہی دو پارٹیاں ہیں جو پراپرلی پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہی ہیں۔ مولانا صاحب کی اپنی ایک افادیت ہے کیونکہ ان کا اپنا جو ورکر ہے وہ بہت ڈائی ہارڈ ہے۔ مولانا جہاں پہ ان کو کہیں گے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا، کہیں گے کھلو جاؤ تو کھلو جائے گا۔ اب جبکہ دونوں پارٹیز کے ساتھ اس قسم کی صورتحال نہیں ہے۔ دونوں کے ورکرز، پیپلز پارٹی اگر دیکھی جائے تو پنجاب کے اندر اپنی ایگزسٹنس ختم کر چکی ہے، جبکہ نون لیگ کا ورکر جو ہے وہ بالکل اے سی کے کمروں میں بیٹھنے کا عادی ہے، ہیٹر والے کمروں میں بیٹھنے کا عادی ہے، وہ سڑک پہ آ کے ڈنڈے کھانے والا ورکر نہیں ہے۔ تو وہ یہ جو سردی گرمی ڈنڈے برداشت کرنے والا ورکر ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان کی افادیت بھی ہے۔ لیکن اب ان جو لیڈرشپ ہے ہماری، جو آصف زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، ان دونوں کے اندر جو ہم آہنگی ہے، یہی اس بات کو
اور اس معاملے کو آگے لے کے چلے گی. ان کا دوستوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک پروسیس ہے, ہم مرحلہ وار آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ لانگ مارچ کے بعد ہم وہاں پہ جائیں گے, بیٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے, کیونکہ پھر اس کے بعد 13-14 دن کے بعد رمضان بھی شروع ہو جائے گا, تو وہ اس کے مطابق ہم اپنی چیزوں کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے. ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, لوگ رابطے بھی کر رہے ہیں, 26ویں ترمیم کی حمایت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, اور جو سیاسی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب ڈٹ گئے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اب تو جو کچھ بھی ہوگا نا وہ ہم اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کو توڑ دیا, اس کو جوڑ دیا. یہ والے معاملات پاکستان کی سیاست میں بہت ہو چکے ہیں. میرا بھی خیال یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کچھ ٹائم ایسے آ جاتے ہیں قوموں کی زندگی میں جہاں پر نا کٹ جاؤ مر جاؤ والی سچویشن ہو جاتی ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا 74 سال سے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک رول ہے. اس نے وہ خود لے لیا ہوا, زبردستی لے لیا ہوا. اب اس رول کو ہم ایک دن کے اندر یا ایک موومنٹ کے اندر ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس رول کے خلاف ایک مضبوط آواز کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. ہم اس کردار کو, اس رول کو چیلنج کر سکتے ہیں ہر موقع پر, ہر لمحے پر, اور اس کو چیلنج کرتے رہنا ہی اس کے کردار کو لمٹائز بھی کر دے گا اور اس کو کمزور بھی کر دے گا. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آگے اور جمہوریت اور جمہوری پروسیس مضبوط ہوتا رہے گا, اسٹیبلشمنٹ خود بخود دیوار کے ساتھ لگتی چلی جائے گی. ابھی یہ جو پی ڈی ایم کا ایک تو لانگ مارچ ہے, لیکن جو اور ڈیولپمنٹس اس کے اندر ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بالکل ایک پیج پر ہیں, تو ابھی جو پرسوں جلسہ ہونے والا ہے اس کا پی ڈی ایم کا حیدرآباد میں, تو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی بہت شاندار جلسہ ہونے والا ہے, کیونکہ اس کے لیے تیاریاں بے شمار جاری ہیں. بڑے کیمپ شیمپ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, استقبالیہ کیمپ لگے ہوئے ہیں, پنڈال بڑا سنا ہے کہ بہت بڑا ہے. اور مراد علی شاہ خود جو سی ایم سندھ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی تاریخ کا سب سے بڑا, پی ڈی ایم نے اب تک جتنے جلسے کیے ہیں اس میں سے یہ سب سے بڑا ہوگا. اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان بھی اس جلسے میں شرکت کریں گے, اور ان کی شرکت سے ہی اس بات کے جو تاثر تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر اختلافات ہیں اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی. اور پیپلز پارٹی اس جلسے کو ہوسٹ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب بلاول صاحب بھی اس کے اندر ڈیفینیٹلی شرکت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم ان ڈاٹس کو جو بھی میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں ان کو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, اس کو ہم کنیکٹ کریں آپس میں, تو ایک چیز سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے جانے کے معاملات میں یا حکومت مخالف تحریک کے اندر یا حکومت کو گھر بھیج کے نئے الیکشن کرانے والا جو معاملہ ہے, اس میں ابھی سب جو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ متحد ہیں. اب اس کا طریقہ کار, اس کو بھیجنے کا طریقہ کار کیسا ہے, اور اس حکومت کے یعنی کہ عمران حکومت کے کندھے پر جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو کیسے ہٹانا ہے, یہ ہے بنیادی کام. اب ہاتھوں کو ہٹانے کے لیے آپ کو ان ہاتھوں کو اپنے کندھوں پہ بھی رکھنا پڑ سکتا ہے, ان ہاتھوں کو پیچھے بھی کرنا پڑ سکتا ہے, نیچے سے بھی جا کے ہاتھ ملائے جا سکتے ہیں, کوئی بھی اس کی صورتحال ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اور سیاستدان بڑے فنکار ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ ٹلین چھڑ دے کسی نہ کسی معاملے میں نا, وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو برقرار رکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے, وہ چیزوں کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو فروٹفل ہونا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.